طول الامل، لمبی امیدیں. كان طاشتكين قد جاوز 90 سنة. طاشتکین کی عمر 90 سال سے متجاوز ہو چکی تھی. فاستأجر أرضا وقفا فاستأجر أرضا وقفا مدة 300 سنة. اور اس نے زمین 300 سال کی مدت کی زمین کرائے پر لی. کہتے ہیں تاشتکین کی عمر 90 سال 90 سال سے زیادہ ہو چکی تھی، پھر بھی اس نے زمین کرائے پر لی، اجارے پر لی 300 سال تک. علی جانب دجلہ، دجلہ کے کنارے 300 سال کی مدت تک زمین کرائے پر لی. لیعمرها دارا، تاکہ اس میں گھر تعمیر کرے. وکان فی بغداد رجل محدث یحدث فی الخلق، اور بغداد میں ایک محدث شخص تھے جو لوگوں کے سامنے حدیث بیان کرتے تھے. ان کا نام ویسمى فتیحہ، ان کا نام فتیحہ تھا. فقال یا صاحبنا، تو انہوں نے کہا اے میرے رفقا، نہنئکم ماتا ملک الموت، اہنئکم میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ ملک الموت مر گیا. فقالوا کیف ذاک، اس ساتھیوں نے کہا کیسے ملک الموت مر گیا. فقال تاشتکین عمرہ 90 سنہ، تاشتکین کی عمر 90 سال ہے. وقد استأجر ارضا 300 سنہ، اور اس نے 300 سال تک ایک زمین کرائے پر لی. فلو لم يعلم ان الملك الموت قد مات فلو لم يعلم ان الملك الموت قد مات ما فعل ذلك، بس اگر اسے یہ معلوم نہ ہوا ہوتا کہ ملک الموت مر چکا تو یہ ایسا نہ کرتا. فتضاحك اصحابه، یہ سن کر ان کے رفقا ہنس پڑے. تو یوں تو ہر شخص دنیا میں لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے، بڑے بڑے امیدیں ہوتی ہیں. کہتے ہیں مگر تاشتکین ہر ایک پر باری ہے. اس نے 90 سال کی عمر میں 300 سال تک کے لیے ایک زمین گھر بنانے کی خاطر کرائے پر لی. ابھی وہ بوڑھا ہے، مرنے کے قریب ہے، اور 3 سال تک اس نے ٹیکہ جاری پر لیا. یعنی اتنی لمبی امیدیں باندھی ہے جیسے وہ اب بھی 300 سال تک زندہ رہے گا. اسی وجہ سے فتح نامی محدث نے عذرائے مزاح اپنے شاگردوں سے کہا کہ ملک الموت مر گیا. اور جب شاگردوں نے تعجب سے کہا کیسے ہو گیا، فرمایا کہ 90 سال بوڑھے تاشتکین نے 300 سال کے لیے زمین کرائے پر لی ہے. اگر تاشتکین کو ملک الموت کے مرنے کا علم نہ ہوا ہوتا تو ایسا کیوں کرتا. تو یہ سن کر سب ہنس پڑے. طول العمل، عمل کی جمع اعمال آتی امیدیں. ملک کی جمع ملائکہ فرشتے. تضاحک یا تضاحک، یہ باب تفاعل سے تضاحک ماضی کا صیغہ ہے، فتضاحک باہم ہنسنا. نصیحت السلطان ولزوم طاعته،
بادشاہ کی نصیحت اور اس کے طاعت کو لازم پکڑنا۔ روى الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي أبي أرى هذا الرجل يعني عمر بن الخطاب يستفهمك ويقدمك على الأكابر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وإني موصيك بخلال أربع لا تفشين له سره لا تفشين له سره ولا يجربن عليك كذبا ولا تتبع عنه نصيحته ولا يغتابن عنده أحدا۔ بادشاہ کے خیر خواہی اور اس کی اطاعت کو لازم پکڑنا۔ امام شعبی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کیا، قال علی ابی، کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کہا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے، ارا حاضر الرجل، حاضر الرجل سے مراد حضرت عمر بن خطاب ہے، کہ میں یعنی حضرت عمر بن خطاب کو دیکھتا ہوں کہ وہ تم سے رائے لیتے ہیں، یستفہمو کا، تجھ سے پوچھتے ہیں، رائے لیتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ، وَيُقَدِّمُكَ عَلَىٰ أَكَابِرِ مِنْ أَصْحَابِ محمد، اور آپ کو مقدم رکھتے ہیں اصحاب محمد کی اکابرین صحابہ پر، اکابرین صحابہ پر تم کو مقدم رکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابرین صحابہ پر مقدم رکھتے ہیں اور آپ سے رائے لیتے ہیں۔ وَإِنِّي مُوصِيكَ بِخِلَالِ أَرْبَعٍ، میں تمہیں چار باتوں کی وصیت کرتا ہوں، چار خصلتوں کی وصیت کرتا ہوں۔ نمبر ایک، لا تفشین لہ سرہ، ان کے سامنے ان کا راز ظاہر مت کرنا، لا تفشین لہ سرہ، ان کے سامنے ان کا راز ظاہر مت کرنا، ولا یجربن علیک کذبا، اور اپنے اوپر جھوٹ کے تجربے کا موقع ہرگز نہ دیں۔ پہلا ہے کہ ان کا راز ظاہر اس کا راز کو افشانی کرنا، راز کو اس کے سامنے ان کا راز ظاہر مت کرو۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ اپنے اوپر جھوٹ کے تجربے کا موقع ہرگز نہ دینا، یعنی جھوٹ نہیں بولنا۔ ولا تتبع عنہ نصیحتہ، اور ان سے ان کے خیرخواہی کو مت چھپانا، جو نصیحت کے بعد ہے وہ کہہ دینا۔ ولا تغتابن عنده احدا، ان کے سامنے کسی کی غیبت ہرگز مت کرنا۔ قال الشعبی قلت لابن عباس کل واحد خیر من الف، امام شعبی فرماتے ہیں تو میں نے ابن عباس سے کہا، ان میں سے ہر ایک ایک بات 1000 درہم سے بہتر ہے۔ قال ای واللہ ومن 10,000، ہاں بخدا 10,000 درہم سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ 10,000، آپ نے 1,000 کہا، میں تو کہتا ہوں 10,000 درہم سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو انی موسی کا بخلال اربعین، میں تمہیں 4 خصلتوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ جو بادشاہ اور ہر بڑے کے خیر خواہی اور طاعت شعاری پر مبنی ہے، پہلے کیا ہے؟ لا تفشین لہ سرہ، ان کے راز کو بالکل ظاہر مت کرنا، یعنی کیونکہ اس سے انسان کا اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ ان کا جو راز ہے، راز کے بعد راز میں رکھنا، کسی دوسرے کے سامنے ان کے راز کو فاش مت کرنا، ظاہر مت کرنا، کیونکہ جب ایک دفعہ راز فاش ہو جائے پھر اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ ولا یجربن علیک کذبا، اور اپنے اوپر جھوٹ کے تجربے کا موقع ہرگز مت دینا، اپنے اوپر جھوٹ کے تجربے کا موقع ہرگز مت دینا، اس طور پر کہ کبھی تمہارے زبان سے جھوٹ بات نکلے اور وہ ہر بات میں شک کرنے لگے، پھر وہ آزمائیں
کہ آیا تم اپنے قول میں صادق ہو یا کاذب۔ ولا تطوی عنہ نصیحتہ، ان کی خیرخواہی سے رخ مت پھیرنا، یعنی ہر موقع اور ہر اعتبار سے ان کی خیرخواہی کرتے رہنا۔ ولا تغتابن عنده احدا، ان کے سامنے ہرگز کسی کی غیبت مت کرنا، کیونکہ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم ان کی غیبت بھی دوسرے سے کرتے رہو گے۔ ان کے سامنے ہرگز کسی کی غیبت مت کرنا، کسی آدمی کی غیبت مت کرنا، کیونکہ جب آپ ان کے سامنے کسی کا غیبت کرو گے تو تم ان کی بھی غیبت دوسروں سے کرتے رہو گے، اور یہ چیز بد اعتمادی پیدا کرتی۔ لہٰذا ان چار خصلتوں کو اپنے لیے غنیمت جان کر اس کو اپنا لو۔ اب یہاں پہ آخر میں جملہ ہے ای واللہ۔ ای واللہ میں ای حرف ایجاب ہے، نعم کی طرح، اور ای جو ہے یہ کلام سابق کو ثابت کرنے کے لیے استفہام کے جواب میں آتا ہے، استفہام کے جواب میں آتا ہے، کلام سابق کو ثابت کرنے کے لیے۔ اور ای کے بعد جملہ قسمیہ بطور تاکید کے یہاں واقع ہے، ای یعنی نعم، آگے واللہ یہ جملہ قسمیہ بطور تاکید کی ہے۔ تو ای واللہ واو قسمیہ ہے، لفظ اللہ، قسم، ومن عشرت الالاف یہ جواب قسم ہے، واو قسمیہ جارہ، لفظ اللہ مجرور، تو جار مجرور مل کر یہ ادعو فعل کے متعلق ہوگا، یعنی اقسم فعل کے، اقسم فعل اپنے فاعل سے متعلق ہوگا قسم، ومن عشرت الالاف یہ جواب قسم ہے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وما علينا إلا البلاغ المبين۔